الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات محمد وآل محمد. خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک بار پھر توفیق نصیب فرمائی ہے اس ماہ برکت کی برکات سے استفادہ کر سکیں، اور اس حوالے سے بھی خداوند منان کا شکر گزار ہوں کہ اس نورانی جگہ اور نورانی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان سید الشہور کہا جاتا ہے اسے، تمام مہینوں کا سردار۔ ماہ رمضان کے اندر جو ایک خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خداوند متعال انسان کے لیے تمام ان وسائل کو فراہم کر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان تیزی سے اپنے مقصد کی طرف سفر کر سکتا ہے، اور تمام ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے کہ جو اس سفر میں اس کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے۔ چونکہ خدا نے انسان کو اختیار کے ساتھ بھیجا ہے، اور طے یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت سے لے کر اپنی موت تک اختیار کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ تو اب جو باہر کی رکاوٹیں ہیں خدا تک پہنچنے کی، اسے خدا روک دیتا ہے ماہ رمضان میں، لیکن چونکہ اختیار نہیں ختم کر سکتا خدا، چونکہ حکمت الہی یہ ہے کہ انسان ہمیشہ مختار رہے، تو فیصلہ انسان پر چھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات انسان اس ماہ مبارک میں گناہ کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے پورے سال کے اندر خدا سے دوری اختیار کی ہوئی تھی، تو اس مہینے کے اندر ارادہ نہیں کر پایا نیکی کرنے پر، جس کی وجہ سے وہ اس ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ لیکن خداوند متعال اپنی طرف سے تمام وسائل فراہم کر دیتا ہے کہ اس کی بہت ساری آپ علامتیں خود بھی کشف کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک برے سے برا انسان بھی لے لیں، ماہ رمضان کے اندر وہ بھی بہت ساری چیزوں کا احترام کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خود روزے دار نہ ہوا تو کبھی
علل اعلان کھانے کی جرأت نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان جو باہر کی ایک طاقت کا نام ہے کہ جو انسان کو گمراہ وسوسوں کے ذریعے کرتا ہے، وہ اب اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو انسان سستی کر رہا ہے، خدا کی راہ پر نہیں چل رہا، اس کی وجہ اس کے ارادے کا ضعیف ہونا ہے، کمزور ہونا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک چیز فوراً ہی وجود میں نہیں آتی ہے۔ اگر ارادے کے ذریعے کام کرنا ہے تو ارادے کو مضبوط کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ارادے کو مضبوط اگر انسان پورا سال اپنے ارادے پر کام نہ کرے تو ایک دم سے معجزہ نہیں ہوگا کہ انسان فوراً یہ جو کام وہ پورا سال نہیں کر سکا وہ کرنے لگ جائے۔ بعض اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نے شیطان کو باندھ دیا ہے تو پھر کیوں ہمارے اندر پھر بھی گناہ کی طرف رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور گناہ کر جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جو 11 مہینے کی عادتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خدا سے دور رہے، وہ عادتیں اب انسان کے چونکہ ارادے کو کمزور کر چکی ہیں، اب اس کے لیے مسلسل خدا کے لیے اور خدا کی راہ پر باقی رہنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ 1 مہینہ یہ انسان کمزور ارادے والا بھی اگر ہمت کر جائے اور اپنی نفس کے خلاف جو ہے وہ چلا جائے تو 1 مہینے کی ہوئی پریکٹس پورا سال اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اس مہینے کے اندر ایسی ظرفیت موجود ہے کہ جس میں ایک رات کے اندر 1000 سال کا جو سفر ہے وہ طے کیا جا سکتا ہے۔ بہت تیزی سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کوئی کام بھی خدا جبری نہیں لینا چاہتا۔ انسان کی توقع یہ ہے کہ مجھے بس پکڑ لیں، جیسے ہوتا ہے انسان کہتا ہے کہ مجھے غلط کام کرنے لگوں، مجھے بس پکڑ لیں اور روک لیں اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ خدا سے بھی تقریباً یہی توقع انسان رکھتا ہے کہ بس میں اپنے ارادے، اپنے رجحان اس کے اوپر کام نہ کروں، باہر سے کوئی طاقت آ کر مجھے اگر روکے تو یہ بہتر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، چونکہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان نے مختار رہنا ہے، ارادہ اس سے سلب کبھی نہیں کرنا، فیصلہ انسان کا ہے، انسان کے علاوہ کوئی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ طے انسان نے کرنا ہے کہ میں نے اس صحیح راستے پر قائم رہنا ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا یہ اتنا پربرکت مہینہ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ باقی مہینوں کی نسبت خدا کی طرف توجہ رہتی ہے، اور انسان کی حقیقت جو ہے وہ ہے ہی خدا کی طرف توجہ کرنا۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، توجہ کیجیے گا، مطلب تھوڑا سا توجہ طلب ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کا لیول کیا ہے، کیا کیا پڑھ چکے ہیں آ کر، لیکن بہرحال مطلب میں ذرا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اس کو۔ انسان کی ڈیفینیشن کی جب بات آتی ہے تو مختلف مفکرین نے انسان کی تعریف کی۔ یونانی فلسفے نے ایک تعریف کی ہے، اس کے بعد ہے
18ویں صدی کے بعد مختلف جو مغربی فلسفے سامنے آئے اس کے اندر بھی بعض انسان کی تعریف کی گئی ہے۔ کسی نے انسان کو کہا ہے کہ یہ وحشی درندہ ہے، کسی نے کہا ہے یہ ایسی ذات ہے کہ جس کو پہچانا نہیں جا سکتا، کسی نے کہا ہے کہ انسان کی تعریف حیوان ناطق ہے، یعنی ایسی ذات کہ جو حیوان ہے لیکن فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ یہ سوچنے کی صلاحیت فقط انسان میں ہے، اور یہی تعریف رائج ہے آج کے تمام مکاتب فکر میں کہ جو انسان کی تعریف کرتے ہیں۔ مشہور یہ ہے، اس کے علاوہ بھی میں نے کہا کہ بعض سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ انسان کی تعریف الگ کرتے ہیں، سوشیالوجسٹ جو ہیں وہ انسان کی تعریف الگ کرتے ہیں، پولیٹیکل سائنس کے ماہرین انسان کی تعریف جو ہے وہ الگ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن یونانی فلسفہ کہ جو بعد میں پھر اسلام کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوا، اس کے اندر انسان کی تعریف کی گئی الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے۔ اب حیوان سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا، میں فقط ایک اپنے نقطے کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تعریف ابھی تک کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، علم منطق کی جتنی کتابیں لکھی گئی، مکتب تشیع کی طرف سے، مکتب تسنن کی طرف سے، یونانی فلاسفہ کی طرف سے، وہ انسان کی تعریف کرتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ ناطق یعنی فکر کرنے والا، سوچنے والا۔ لیکن جناب جوادی آملی حفظہ اللہ، انہوں نے صحیفہ سجادیہ کی دعا سے الہام لیتے ہوئے انسان کی تعریف جدا کی۔ مشہور کیا کہہ رہے تھے کہ انسان کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو حیوان ہے اور ناطق ہے۔ جوادی آملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان حی متعلق ہے، کہ حی یعنی زندہ، حیات رکھنے والا، اور متعلق یعنی اللہ کی ذات میں غرق۔ متعلق حمزے کے ساتھ، متعلق اللہ، اس کو پھر بنایا متعلق، میم تے حمزہ، حی متعلق یعنی انسان ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو حیات اور زندہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کی یاد میں ہے، خدا کی ذات میں غرق ہے۔ اس کو قرآن اور معصومین کی نظر میں انسان کہا جاتا ہے۔ بس اگر کوئی انسان چلتا پھرتا نظر آ رہا ہو، اپنی روزمرہ زندگی کو چلا رہا ہو، لیکن خدا کی یاد میں نہ ہو، تو اس تعریف کے مطابق وہ انسان نہیں ہے۔ اس کی تائید آپ کو خود قرآن کے اندر مل جاتی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ جن کا کام فقط کھانا پینا سونا مادی ضروریات ہی ہیں، اور اس کی اپنی حقیقت کی طرف غفلت ہے، خدا کی طرف غفلت ہے، سب غفلت ہے، تو ایسا انسان کہا گیا کہ یہ چوپایوں کی مانند ہے، حیوانوں کی طرح۔ اولئک کالانعام
وہ انسان کے دائرے سے خارج ہے، بل ہم اول، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، کہ جو خدا کی راہ میں نہ۔ بس اب یہاں پر انسان کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے سوچنے کا، کہ ہم نے کس کو انسان کہنا ہے اور کس کو انسان نہیں کہنا، اور پھر اپنے بارے میں بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا میں انسان کے دائرے میں آتا ہوں یا نہیں۔ چونکہ اب واضح ہو گیا کہ انسان دو ٹانگوں پر چلنے والے اس زندہ ذات کو نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں قرآن اور روایات کی روشنی میں کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہو، وہ انسان ہے۔ بہت خوبصورت بحث ہے یہ، خدا نے اگر کبھی توفیق دی تو اس کو کہیں کھولنے کا موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے اس سے۔ اب اگلا سوال پھر یہ اٹھتا ہے انسان کے اندر کہ جب انسان کی حقیقت کی ہے، انسان خدا کی طرف توجہ رکھے تو اب کیا کیا جائے کہ ہم خدا ہی بن جائیں، خدا کی طرف توجہ رہے ہماری۔ دو بنیادی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک راستے میں کامیاب ہونے کے لیے۔ ایک ہے فکر پہ کام کرنا، اور ایک ہے اپنے عمل میں کچھ کام کو انجام دینا۔ یہ دو چیزیں اگر صحیح کر لے انسان تو راہ راست پر آ جاتا ہے۔ فکر کے اندر کیسے اصلاح ہو ہماری کہ توجہ خدا کی طرف رہے، اس میں اپنے لیے توحید کے مفہوم کو حل کرنا ہوگا، توحید کے مفہوم کو سمجھنا ہوگا کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ بچوں کو شروع ہی سے توحید کے مفہوم سے آشنا کروایا جاتا ہے کہ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا اور ایک جاننا۔ خدا ایک ہے، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی مثل نہیں ہے، یہ توحید کا ایک معنی کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بچوں کے لیول کی توحید۔ اس سے اوپر بھی کچھ مقامات طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان حقیقت توحید سے آشنا ہو کر اپنی زندگی کو توحیدی بنا سکے۔ اور معمولاً یہ مرحلہ انسان اپنی پوری زندگی میں بہت کم ہی طے کرتا ہے، چونکہ عقائد کی طرف توجہ جو ہے وہ نہیں رہتی، تو لہٰذا توحید کی جو فکر ہے اس کو صحیح حل نہیں کر پاتے تو زندگی کی پوری توحیدی نہیں بن پاتی۔ توحید کے اگر مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہو تو ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سوال کا جواب انسان کو مل جائے تو سمجھ جائیں کہ اس کو توحید سمجھ میں آ گئی ہے، اور پھر زندگی کو کیسے توحیدی بنانا ہے انسان آسانی کے ساتھ بنا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا اور خدا کا رابطہ کیسا ہے، ایک مخلوق ہونے کے اعتبار سے مخلوق اور خالق کا رابطہ کیسا ہے۔ یہ مطلب میں مختلف جگہوں میں بیان کر چکا ہوں
اور بار بار اس کو تکرار اس لیے کر رہا ہوں چونکہ اس مطلب سے غفلت ہے. معمولاً منبروں سے درس میں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے توحید کا مفہوم ناقص رہ جاتا ہے. میرا اور خدا کا یا مخلوق اور خالق کا رابطہ کیسا ہے؟ مثلاً آپ عقائد کے درس پڑھ چکے ہیں، توحید کا چیپٹر گزار چکے ہیں، تو کیا کنسیپٹ ہے آپ کا کہ خدا اور مخلوق ان کا آپس میں رابطہ کیسا ہے؟ معمولاً جو کنسیپٹ انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک الگ تھلگ ذات ہوں، میں ایک الگ حقیقت، یہاں بیٹھا ہوں، ادھر ہیں، الگ حقیقت ہوں میں. خدا بھی ایک الگ حقیقت ہے. ہاں درست ہے کہ میں اپنی ذات میں خدا کا محتاج ہوں. مجھے کچھ چیزیں چاہیے خدا دیتا ہے، زندگی چاہیے تھی خدا نے دی، نعمات چاہیے تھی خدا نے دی، لیکن یہ ہوں میں الگ حقیقت ہوں. اور خدا بالکل جدا ایک الگ حقیقت ہے. دو حقیقتوں کا آپس میں ارتباط. معمولاً ہم خدا اور مخلوق اس کا رابطہ یوں سمجھتے ہیں، بالکل خدا کو جدا سمجھتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر سے، اور حقیقت بالکل، حتیٰ اگر کسی کو صحیح طریقے سے اصول دین نہ پڑھائے گئے ہوں تو یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ خدا آسمانوں میں رہتا ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، اور خدا وہاں سے ہماری زندگی جو ہے وہ چلا رہا ہے. اگر توحید اور اصول دین کی بہتر بیان کر دیے جائیں تو زبان کی حد تک وہ یہ جانتا ہے کہ خدا آسمانوں پر نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے. حتیٰ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہاں بھی خدا ہے. جب یہ جملہ بولا جاتا ہے تو تھوڑا مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے، میں جہاں بیٹھا ہوں یہاں بھی خدا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. خدا ہر جگہ ہے، خدا زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے. خب یہ والی بحثیں بھی مجھے حل نہیں کرنی ہے کہ اگر میں یہاں موجود ہوں اور خدا بھی یہاں ہے تو اس کو کیسے حل کرنا ہے. ابھی اس کی طرف نہیں، میں ایک اور نقطے کی طرف لے کر جانا چاہ رہا ہوں جو ہمارے عمل سے مربوط ہے. یہ ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ میں ایک الگ حقیقت، خدا ایک الگ حقیقت ہے، اور پھر مخلوق چونکہ محتاج ہے، خدا کی احتیاج رکھتی ہے، آپس میں احتیاج کا اس طریقے کا رابطہ ہے. لیکن جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں، روایات کی طرف رجوع کرتے ہیں، عقل کی طرف حتیٰ رجوع کرتے ہیں، عقل سلیم کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں رابطہ اس سے کہیں گہرا نظر آتا ہے. یہ رابطہ شرک کے مفہوم پر چل رہا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ہر انسان کے اندر موجود ہے. اگر توحید کا مفہوم کھل جائے اور سمجھ میں آ جائے تو یہی انسان اپنے توحید کا جو مفہوم پہلے اس کے ذہن میں موجود تھا اس کو مشرکانہ عقیدہ سمجھے گا. لیکن یہ مشرکانہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. کیا ہے پھر رابطہ میرا اور خالق کا؟ دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ تمام جوان جو ہیں وہ سمجھیں اس بات کو. اصطلاحوں سے باہر نکال کر کے مطالب بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اصطلاحوں کو بیان کرتا تو تیزی سے بندہ بڑھ جاتا ہے آگے، اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو اصطلاحیں نہیں جانتے. لیکن میں مثالوں کے ساتھ اور اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں تاکہ تمام جوان جو ہیں وہ اس کو سمجھیں. میں تو یہ بول رہا ہوں کہ جو کلمات نکل رہے ہیں ان کا وجود کب تک ہے؟ جب تک یہ زبان میری ہل رہی ہے، یہ کلمات اس وقت تک
وجود رکھ رہے ہیں، جیسے ہی میں بولنا ختم کر دوں ان کلمات کا وجود ہی نابود ہو جاتا ہے۔ کہ جیسے جملہ بول کر میں ختم ہوا اور وہ کلمہ نابود ہو گیا۔ کلمے کا جو وجود ہے وہ میرے بولنے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اتنی شدید وابستگی ہے کہ اگر یہ چپ ہو جائے تو کلمہ نابود ہو جاتا ہے۔ سمندر اور اس کی لہریں، کیا رابطہ ہے ان کا؟ کہ جب یہ پانی اٹھتا ہے زمین کی سطح سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمندر کی لہر ہے۔ کب اس کو کہتے ہیں کہ سمندر کی لہر ہے؟ کہ جب یہ اٹھا ہوا پانی متصل ہو سمندر کے پانی کے ساتھ۔ یہ پانی جو اٹھا ہے اور متصل ہے ابھی تک، ہم کہتے ہیں کہ یہ سمندر کی لہر ہے۔ یہ جو سمندر کی لہر ہے اس کا وجود کب تک باقی ہے؟ کہ جب تک یہ سمندر ہے۔ اگر یہ سمندر سے کٹ جائے تو اس کو سمندر کی لہر نہیں کہا جاتا۔ اصل سمندر ہونے سے یہ کیا ہو جاتی ہے؟ خارج ہو جاتی ہے، نابودی ہے۔ اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب وہ سمندر سے جدا ہو جائے۔ اس کی حقیقت وابستہ ہے سمندر کے ساتھ۔ لہر تب تک لہر ہے جب تک وابستہ رہے سمندر کے ساتھ۔ اگر سمندر سے رابطہ کٹ گیا اس کا تو لہر ہونا اس کا ختم ہو جائے گا، اصل اس کی ہویت بدل جائے گی۔ شمع اگر آپ روشن کریں تو اس کی جو کرنیں نکلتی ہیں نوران، اس کی جو شعاعیں، اس کا وجود شعاعوں کا اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ شمع روشن رہے گی۔ جیسے ہی آپ اس شمع کو خاموش کر دیں گے ان جو شعاعیں ہیں ان کا وجود نابود ہو جائے گا۔ مخلوق اور خالق کا رابطہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے۔ ہماری حقیقت، ہماری شخصیت، ہماری ہویت سب خدا سے وابستہ ہے۔ اگر ایک لحظے سے بھی کم ٹائم کے اندر خدا اگر اپنی توجہ ہم سے ہٹا دے تو یہ مخلوق نابود ہو جائے گی۔ اسی لیے ہمیں بعض معصومین کی دعاؤں میں یہ ملتا ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، کہ پروردگارا ایک لحظے کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ مت چھوڑنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے انسان کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ متصل رہے اور خدا ہم پر نظر کرم کرتا رہے۔ ہمارے وجود ہونے کی علامت یہ ہے کہ خدا کی توجہ ہے ہماری طرف۔ اگر خدا کی توجہ نہ ہو مخلوق کی طرف تو یہ مخلوق نابود ہو جائے گی۔ انسان کا کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ انسان کی یہ زندگی، انسان کا یہ وجود، انسان کی یہ نعمتیں سب کچھ خدا کا ہے۔ سب کچھ خدا کا ہے۔ اب یہ پہلے مرحلے کی وضاحت کر رہا ہوں میں۔ ایک اور نقطہ تھوڑا سا علمی دوبارہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں تک اگر بات پہنچی ہے۔ انسان کی تعریف کی بات کر رہا تھا تو ایک تعریف
سیف سجادیہ سے الہام لیتے ہوئے جناب جوادی آملی حافظہ اللہ نے بیان کی کہ انسان کیا ہے؟ حی متعلق، زندہ ہے اور ذات الہی میں غرق ہے اور متوجہ ہے خدا کی طرف، اس کو انسان کہتے ہیں۔ ایک تعریف جو انسان کی گئی ہے اسلامک فلسفی میں، ملا صدرہ کے فلسفے میں، نہ ابن سینا کے، ملا صدرہ کے فلسفے میں انسان کی جو تعریف کی گئی ہے، بلکہ انسان نہیں، تمام مخلوقات کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق ممکن الوجود ہے۔ ممکن، اگر میں اس کو انتہائی سادہ بیان کروں، ممکن کہتے ہیں محتاج کو۔ ابھی وہ علمی بحثوں میں نہیں جانا اس کی حقیقت کی طرف۔ ممکن یعنی محتاج، ممکن الوجود یعنی ایسی ذات کہ جو وجود میں محتاج ہے۔ یہ ہے تعریف مخلوق کی، ممکن الوجود۔ اب جب ہم محتاج کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، اب ہم اپنی عرفی ذہن سے اس کو معنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم محتاج کسے کہتے ہیں؟ محتاج کہتے ہیں کہ ایک ذات الگ سے موجود ہے، اس کو کسی بھی وجہ سے ضرورت پیش آ گئی کچھ چیزوں کی، بعد میں، پہلے اس کی ذات بن چکی ہے، ذات ہے مستقل، زندگی اس کی الگ ہے، لیکن بعد میں اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑی، وہ محتاج ہو گیا۔ اب اس کی ہم ضروریات کو برطرف کر دیتے ہیں، تو جس کو آپ وہ چیزیں دیتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں کہ محتاج ہے۔ اب یہ جو ہمارا عرفی کنسپٹ ہے محتاج کے بارے میں، جس کو ہم فقیر کہتے ہیں، جس کو ہم محتاج کہتے ہیں، یہ احتیاج اس کی ذات میں شامل نہیں ہے، چونکہ اگر ذات میں شامل ہوتا تو ہمیشہ محتاج ہوتا، لیکن ہمیں عرفی کنسپٹ کے اندر جس کو ہم محتاج کہتے ہیں وہ ہمیشہ محتاج نہیں ہوتا اور ہمیشہ محتاج نہیں رہتا۔ بس ہمارے جو عرفی عوامی کنسپٹ پایا جاتا ہے محتاج کا، وہ یہ ہے کہ ذات الگ ہے اور محتاج ہونا الگ ہے، الگ الگ چیزیں۔ کبھی آ جاتا ہے محتاج ہونا، کبھی نہیں ہوتا۔ درست ہے؟ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا میرا خیال میں؟ لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ مخلوق یعنی محتاج، تو وہ اس معنی میں نہیں۔ مخلوق یعنی محتاج کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات احتیاج ہے، یعنی اس کی ذات کو تشکیل دینے والی جو چیز ہے وہ محتاج ہونا ہے۔ جیسے مثلا آپ کہیں آپ سے پوچھا جائے کہ پانی کو تشکیل دینے والی کون سی چیزیں ہیں، آپ کہیں گے آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ اگر آکسیجن یا ہائیڈروجن کو لے لیا جائے اس ذات سے تو کیا پانی اپنی حقیقت پہ باقی رہے گا؟ اس کا مطلب پانی کی ذات کو تشکیل دینے والی جو چیزیں ہیں وہ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہیں۔ جب یہ کہا جائے، یہ پوچھا جائے کہ مخلوق کی ذات کو تشکیل دینے والی کون سی چیز ہے، وہ ہے محتاج ہونا۔ محتاج ہونا ذات میں شامل ہے، اور جب محتاج ہونا ذات میں شامل ہے تو یہ ہمیشہ غنی کا محتاج رہے گا، غنی سے کبھی جدا نہیں ہو سکے گا، غنی سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اگر یہ غنی سے محتاج ہو گیا، غنی سے جو ہے وہ جدا ہو گیا یا مستقل ہو گیا غنی سے، تو پھر وہ اپنی ذات کو بیٹھے گا، حالانکہ اس کی ذات ہے محتاج ہونا۔
کا یہ ہمیشہ محتاج رہے گا، اور وہ غنی فقط خدا کی ذات ہے۔ انتم الفقراء، آیت ہے قرآن کی، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم ہو جو محتاج ہو، انتم الفقراء، محتاج ہو، لیکن کس کے؟ الی اللہ، محتاج الی اللہ۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ یہ جو ملا صدرہ نے مخلوق کی تعریف کی ہے محتاج ہونے کے ساتھ، ممکن الوجود کے ساتھ، امکان فقری کے ساتھ، وہ اس آیت کا ترجمہ ہے، محتاج ہے۔ تو جب ہم نے یہاں تک انسان کی حقیقت کو جانا کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں آیات اور روایت میں وہاں انسان کی تعریف نظر آ رہی ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو حی متعلم ہے، اور ایک دفعہ ہم فلسفیانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ مخلوق اسے کہتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے، یعنی محتاج ہے، یعنی محتاج ہونا اس کی ذات میں شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محتاج اس وقت تک باقی رہے گا جب تک غنی کا لطف اس کے اوپر رہے گا، اور محتاج کے اندر یہ احساس پس پایا جانا ضروری ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرا نہیں ہے۔ محتاج اسی کو کہتے ہیں۔ مثلا آپ ایک فیملی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، لیکن آپ اس کی مدد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ یہ تمام گھر کا سامان لے لو، استفادہ کرو، لیکن امانت کے طور پر کہ جب آپ اس علاقے کو چھوڑ کر جانا چاہو تو یہ سامان واپس کر دینا۔ تو اس سامان کے ساتھ کیسا لگاؤ رکھیں گے؟ اپنا سمجھیں گے اس کو؟ کبھی ہمیشہ یہ تلقین کرتے رہیں گے اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والے افراد کو کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ تو جب انسان کی حقیقت محتاج ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے، نہ اس کا وجود اپنا ہے، نہ اس کی سانسیں اپنی ہیں، نہ اس کا بدن اپنا ہے، نہ نعمات اس کی اپنی ہیں، کچھ اس کا اپنا نہیں ہے۔ تو اس کو اب احساس یہ ہونا چاہیے کہ میں محتاج ہوں، اور محتاج ہمیشہ غنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ ذہن میں رکھیں، جو محتاج ہوتا ہے ہمیشہ غنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیشہ ڈھونڈتا ہے ایسی ذات کو کہ جو اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو جب ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم غنی کی طرف محتاج ہیں، فقراء الی اللہ ہیں، تو پھر آغا جوادی عاملی کی وہ تعریف سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کہیں گے اس کو کہ جو خدا کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، محتاج ہو، اور محتاج ہمیشہ غنی کا محتاج رہتا ہے اور غنی کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جس غنی کی طرف مخلوق محتاج ہے اس کو خدا کہتے ہیں۔ یہ تھا فکر کا مرحلہ جو انسان نے طے کرنا ہے کہ توحید کہتے کسے ہیں۔ توحید یعنی انسان کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ خدا ہے۔ یہ توحید کے مفہوم کا خلاصہ ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے خدا، انسان، مخلوق، کچھ بھی نہیں۔ تو اب اگر ایسے انسان
کو کہا جائے کہ اب تم عمل کے میدان میں اترو۔ اب دیکھیں اس انسان کی ایک ایک جو زندگی کے لمحے ہیں وہ توحیدی ہوں گے۔ اگر وہ اپنے عمل کے ذریعے ایک مقام تک پہنچ رہا ہے، وہ کبھی بھی اس مقام کو اپنی طرف نسبت نہیں دے گا، چونکہ پہلے وہ اب فکر کے مرحلے میں یہ چیز طے کر چکا ہے، سمجھ چکا ہے کہ توحید یعنی وہ سب کچھ اور میں کچھ بھی نہیں۔ تو اب اگر زندگی میں کوئی مقام مل جاتا ہے، زندگی میں کوئی کامیابی مل جاتی ہے، زندگی میں کوئی نعمت مل جاتی ہے، تو یہ کبھی بھی اس کے اوپر تکبر نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے برتر نہیں سمجھے گا، کیونکہ برتر انسان کب سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ جب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ میری ہے، اس کے پاس نہیں ہے، بس چونکہ یہ میرے پاس ہے میں برتر ہوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو میرا ہی نہیں ہے، تو میں برتر کیسے ہوں؟ توحیدی انسان جب یہ توحید کا کنسپٹ لے کر جب جائے گا تو کبھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، اور چھن جانے پہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مال ہی نہیں تھا، مال تھا جس کا اس نے لے لیا، یہ جان جس کی امانت تھی اس نے لے لی، اولاد جس کی امانت تھی اس نے لے لی، تو جس نے کی امانت تھی جب وہ امانت لینے کے لیے آیا تو امانت پلٹاتے ہوئے آپ نے کبھی انسان کو روتے ہوئے دیکھا؟ آپ کے گھر میں کوئی امانت رکھ کے جائے کہ یہ سامان رکھو اور کچھ دنوں کے بعد میں لے لوں گا، آپ اس امانت کو استعمال بھی کرتے، چونکہ صاحب امانت کہہ کے جاتا ہے کہ آپ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آتا ہے اپنے ٹائم کے اوپر واپس لیتا ہے، خوشی خوشی آپ واپس کر دیتے ہیں۔ انسان جو ہے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ تو جب توحید کا مفہوم اور کنسپٹ کلیئر ہوا تو انسان کے اندر سے بے صبری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اس وقت آتی ہیں کہ جب انسان کچھ چیزوں کو اپنا سمجھ بیٹھے، تب انسان پریشان ہوتا ہے اس کے جانے سے، تب انسان بے چین ہوتا ہے اس کے چھن جانے سے۔ تو توحیدی انسان کبھی بے صبرا نہیں ہوتا، توحیدی انسان کبھی پریشان نہیں ہوتا اگر کوئی نعمت اس کو نہ ملے، کوئی نعمت اس سے لے لی جائے، اور ایسا توحیدی انسان پھر حسد بھی نہیں کرے گا، کیونکہ حسد انسان اس لیے کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے۔ تو جب اس یہ بات سمجھ چکا ہے کہ جو دے رہا ہے وہ خدا ہے، اگر نہیں دے رہا تو اس کی حکمت شامل ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر کبھی حسد کا پہلو نہیں آئے گا۔ ایسے انسان کے بارے میں قرآن بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کو آپ نے یہ آیت بہت جگہ پر منبر سے سنی ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 ہے، 156، ارشاد ہو رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین کو بشارت دے دو۔ صابرین ہیں کون؟ تعریف جو کہتے ہیں نا کہ صبر کرنا چاہیے، تو صابر جو صبر کرنے والے ہیں اس کی تعریف قرآن کر رہا ہے۔ الذین، صابرین ان لوگوں کو کہتے ہیں
کہ جب ان کو مصیبت ملتی ہے، مصیبت ان تک آتی ہے، تو وہ بے چین نہیں ہوتے، وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے، وہ شکوہ شکایت کی زبان نہیں کھولتے، وہ بے چین نہیں ہوتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کا تھا، خدا نے لے لیا، اِنَّ لِلَّهِ، خدا کی طرف سے ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور خدا تک چلا گیا، خدا تک جانا ہے، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ہے صابر۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے عقیدہ انسان کے عمل میں اتر رہا ہے۔ اگر وہ مفہوم توحید کے جو عرض کیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ خدا ہے، اس کو اگر اس نے صحیح طریقے سے سمجھ لیا تو پھر اس کے عمل کے اندر انتہائی آسانی کے ساتھ قدم بڑھانا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب عقیدہ اس کا ٹھیک ہو گیا توحید کے حوالے سے اور عمل کے میدان میں اترتا ہے، تو اب یہاں پر ایک حکمت عملی اپنانا ہے خدا کے راستے میں چلتے ہوئے، اور کچھ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سلیبس کے تحت جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، قدم اٹھانے ہیں۔ ایک ہے حکمت عملی اور ایک ہے اس حکمت عملی کے مطابق قدم اٹھانا، یہ دو چیزیں پھر کرنی ہیں۔ حکمت عملی کے اندر کیا چیز آئے گی کہ انسان میں توکل ہونا چاہیے۔ اگر انسان میں توکل نہ ہوا تو وہ خدا کے راستے پر چل نہیں سکتا، اس کی زندگی توحیدی نہیں بن سکتی، وہ الہی انسان نہیں بن سکتا جس کے اندر توکل نہ پایا جائے۔ اب توکل کیا ہے، بہرحال ایک الگ موضوع ہے۔ دوسرا جو ایک نقطہ حکمت عملی کے طور پہ پایا جاتا ہے کہ جو ہونا ضروری ہے اس سفر کے اندر، وہ ہے اخلاص۔ اخلاص یعنی سب کچھ خدا کے لیے، اخلاص، نیت میں بھی اخلاص اور عمل میں بھی اخلاص۔ اور اخلاص فقط ایک کلمے میں عرض کیا، خدا کے لیے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور تیسری چیز جو حکمت عملی کے طور پر اپنانی ہے اس خدائی اور الہی راستے کے اندر، وہ ہے عشق۔ ظاہر سی بات ہے جب سفر خدا کی طرف ہے تو عشق بھی اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کو عمل پر جو چیز مجبور کرتی ہے وہ عشق ہے۔ جب تک انسان عاشق نہ بنے، انسان کسی کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ عشق ہے جو انسان کے اندر تڑپ پیدا کرتا ہے، اور یہی تڑپ کے انسان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ عشق ہے کہ جو انسان کو چلنے پر مجبور کر دیا۔ تو عاشق بنے گا تو تب یہ سفر تیزی سے طے ہوگا۔ اگر عاشق نہیں بنے گا تو ممکن ہے سفر میں چلتا رہے گا لیکن چلے گا آہستہ آہستہ، وہ مقام نہیں پھر ملے گا کہ جو عاشقوں کا ہوگا، کہ جس طریقے سے وہ سفر طے کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہونی چاہیے وہ ہے توسل۔ یہ چار چیزیں حکمت عملی ہیں اس الہی راستے پر چلنے کے لیے۔ یہ ہوگا، یہ زادرہ ہوگا اس کے پاس۔ اب جیسے دیکھیں نا 40 کے سفر پہ جب پیدل چلتے ہیں
تو اس کے اندر پہلے سے کچھ چیزیں اپنے پاس رکھتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس تاکہ ہم سفر کو جاری رکھ سکیں. تو جب مانوی سفر شروع کرنا ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. تو وہ یہ 4 چیزیں ہیں جو اہمیت کی حامل ہیں. اور 5ویں ایک چیز جو ہے وہ شریعت کے اوپر متعبد رہنا، یعنی شریعت پہ عمل کرنا. ظاہر سی بات ہے کہ جب خدا کے راستے میں ہے تو خدا کے بتلائے سارے احکام پر عمل کرنا. اس کے بعد پھر جب یہ سفر حکمت عملی ساری مل گئی اور یہ زاد راہ جو ہے وہ ہے گیا، اب سفر کرنا ہے. اب سفر کا جب شروع، کہاں سے شروع ہوگا سفر؟ تو پہلا جو یہاں پر قدم اٹھانا ہے وہ ہے یقظہ، بیداری، خواب غفلت سے بیدار ہونا. یہ اب سفر شروع ہو گیا. آپ نے اپنی فکر ٹھیک کی، توحیدی بنائی، زاد راہ اکٹھا کیا، توکل لیا، اخلاص لیا، عاشق بنے، توسل کیا. اب سفر شروع. پہلا قدم کیا ہے؟ بیداری. اور اس بیداری کے اندر کرنا کیا ہے؟ توبہ. تو بس الہی جو سفر کا آغاز ہے وہ توبہ سے ہے. اور اس کے بعد پھر انسان معرفت کو مزید بلند کرے، علم و معرفت حاصل کرے، دوسروں کے حقوق کی رعایت کرے، اپنی زندگی کی اصلاح کرے، ذکر و عبادت کرے اور فکر و عبرت حاصل کرے. یہ مختلف قدم ہیں کہ جو انسان نے طے کرنے ہیں، اور عفا نے اپنے اپنے طریقوں سے ان مراحل کو بیان کیا ہے. اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ سفر کا آغاز اور اس کا آخر، اس کے درمیان میں جو مختلف قدم اٹھانے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کی تشریحات تفصیل کے ساتھ ہمارے عرفاء نے جو ہے وہ بیان کیے ہیں کہ آج اس کا موقع نہیں ہے اور وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. بس یہاں تک جو نتیجہ ہماری اس بحث کا نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی توحیدی تب بنے گی جب فکر اس کی توحیدی بنے گی. اور فکر میں توحیدی بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے وہ خدا ہے. جب یہ انسان کی فکر بن جائے، جب یہ عقیدہ بن جائے، جب اس عقیدے پر ایمان آ جائے، تو پھر اس کے بعد عمل کا مرحلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر عمل میں ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. صلوات محمد و علی محمد.